کبھی اگر بننا ہو تو باز بننا، لیکن کبھی طوطا مت بننا۔ طوطا بولتا تو بہت ہے لیکن زیادہ اونچائی تک اڑ نہیں سکتا۔ باز بولتا بہت کم ہے لیکن سب سے اونچائی پر اڑتا ہے، اور باقی پنچھیوں کا راجا ہوتا ہے ایک باز۔ آج میں آپ کو 5 ایسے پوائنٹ بتاؤں گا جو کہ ہر انسان کو باز سے سیکھنا چاہیے، اور لائف کی بہت بڑی لرننگ ہے ان 5 پوائنٹ میں۔ پہلا لیسن، ایگل فلائی ایلون۔ باز اکیلا اڑتا ہے اور باقی پنچھیوں کے مقابلے میں سب سے اونچائی پر اڑتا ہے۔ باز اکیلے اڑے گا لیکن کبھی بھی چڑیا اور چھوٹے پنچھیوں کے ساتھ نہیں اڑے گا۔ باز ہمیشہ یا تو باز کے ساتھ اڑتا ہے یا پھر اکیلا اڑتا ہے، اور اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ چھوٹی سوچ والوں سے ہمیشہ دور رہیں اور اکیلے رہیں۔ اکیلا رہنے کا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب خود کو جاننے کا اصلی موقع ملتا ہے۔ دوسرا لیسن، باز کا ویژن بہت زیادہ کلیئر ہوتا ہے اور بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے۔ باز اپنے شکار کو 5 کلومیٹر دور سے ہی دیکھ لیتا ہے، اور جب ایک بار اسے اپنا لکش دکھ جاتا ہے تو اس کے بعد چاہے راستے میں کتنی ہی مشکلیں کیوں نہ آئیں، وہ اپنے لکش کو حاصل کر کے ہی دم لیتا ہے۔ اور اس سے بھی ایک بہت بڑی سیکھ ملتی ہے کہ اپنا ویژن کلیئر رکھو اور اسے حاصل کرنے میں چاہے پھر کتنی ہی مشکلیں کیوں نہ آئیں، پیچھے مت ہٹو اس باز کی طرح۔ تیسرا لیسن، باز کبھی بھی مرے ہوئے جانوروں کو نہیں کھاتا، وہ ہمیشہ زندہ شکار کرتا ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جو ہمارا پاسٹ ہے، ماضی ہے، وہ مر چکا ہے، تو اپنے ان مرے ہوئے سڑے ہوئے تھاٹس پر دھیان مت دو، اور اپنی آنے والی تازی فریش زندگی پر دھیان لگاؤ، اور اپنے پاسٹ کی، ماضی کی پرانی عادتیں جو تمہیں تنگ کرتی ہیں انہیں وہیں رہنے دو جہاں پر ان کی جگہ ہیں، اور تمہارے پاسٹ کی جگہ تمہارے پاسٹ میں ہیں، انہیں حال میں جگہ مت دو، کیونکہ اگر ایک بار تمہارا پاسٹ تمہارے پریزنٹ میں آ گیا تو تمہارا پاسٹ کبھی بھی تمہیں پریزنٹ میں، حال میں نہیں رہنے دے گا۔ پاسٹ میں، ماضی میں تمہارے ساتھ کتنا بھی برا کیوں نہ ہوا ہو، وہ سب یادیں، وہ سب تھاٹس مر چکے ہیں، اور اس باز کی طرح بنو جو کبھی بھی مری ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتا۔ چوتھا لیسن، جب آندھی طوفان آتے ہیں تو باز بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو سارے پنچھی چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن باز کو بڑا مزہ آتا ہے۔ جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو باز ان تیز ہواؤں کے سہارے اور اوپر کو تیزی سے اڑتا ہے، اور اوپر اڑتے اڑتے اتنا اوپر اڑ جاتا ہے کہ بادلوں سے بھی اوپر پہنچ جاتا ہے۔ اور اس سے بھی ایک بہت بڑی سیکھ ملتی ہے کہ مصیبت میں مزہ ڈھونڈو۔ اور نیپولین ہل نے ایک بار کہا تھا کہ ہر بڑی مصیبت اپنے ساتھ ایک بہت بڑا موقع لے کر آتی ہے، اور اس باز کی طرح تم بھی اپنے موقعوں کو پہچانو، اور جس دن تم نے اپنے ان موقعوں کو پہچان لیا تو ساری مصیبتیں، ساری مشکلیں تمہارے نیچے ہوں گی اور تم ان مصیبتوں کے اوپر ہوں گے۔ پانچواں لیسن، باز ہمیشہ اپنے گھونسلے سے سافٹ گھاس کو نکال دیتا ہے تاکہ باز کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اس میں کمفرٹیبل نہ ہو سکے، کیونکہ اگر وہ گھونسلے میں کمفرٹیبل ہو گیا تو وہ وہیں رہنا پسند کرے گا، لیکن باز کبھی ایسا ہونے نہیں دیتا۔ باز ایک پنچھی ہے اور اسے بھی یہ پتہ ہے there is no growth in comfort zone۔ ہم تو انسان ہیں نا، لیکن انسان ہونے کے باوجود بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ جتنا زیادہ کمفرٹ زون میں رہو گے، آپ کی لائف آنے والے وقت میں اتنی ہی زیادہ انکمفرٹیبل ہو جائے گی۔